مکلی میں موجود مقابر اپنی خوبیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے منفرد بھی ہیں، اور ان سب میں ایک عمارت جو ہے ایک خاص وجہ سے سب سے ممتاز ہے، کیونکہ وہ روایتی انداز میں نہیں ہے۔ یہ ایسا امتزاج ہے جو کہ راجستھان اور سندھ کے مابین ایک رشتہ سا جوڑتا ہے۔ یہ مرزا عیسیٰ ثانی کا مقبرہ ہے۔ اس وقت مرزا عیسیٰ ثانی کا یہ مقبرہ اپنی تمام تر رہنائیوں کے باوجود ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے۔ مرزا عیسیٰ ثانی مغل بادشاہ اکبر، اس کے بیٹے جہانگیر اور اس کے بیٹے شاہجہاں کے ادوار میں مغل امراء میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے خاصا عرصہ بلکہ اپنی ساری زندگی مغل دربار سے وابستہ رہ کے مختلف قسم کے فرائض سر انجام دیے۔ ان کی طبیعت کی جتنی خوبیاں تھیں وہ انہوں نے اپنی سرکاری نوکری میں ہی لگا دی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں ایک چیز تھی کہ انہوں نے اپنے مقبرے کے لیے اپنی زندگی میں ہی بندوبست شروع کر دیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے پتھر اپنے ان ایام میں جب وہ ٹھٹے میں نہیں تھے، اپنے ڈیوٹی کے اور مقامات پر، اپنی تعیناتی کے اور مقامات سے پتھر بھجواتے رہے، پیسہ سرمایہ بھیجتے رہے، اور اپنے نائبین کی مدد سے اپنے مقبرے کی تعمیر جاری رکھی۔ اتفاق دیکھیے کہ شاہجہاں کے دور میں انہیں موقع ملا کہ شاہجہاں نے آتے ہی تخت سنبھالنے سے چند دن پہلے مرزا عیسیٰ کو ٹھٹے روانہ کر دیا اور ان کو وہاں کا صوبیدار دار مقرر کر دیا۔ لیکن یہ ان کی تعیناتی جو تھی وہ بہت ہی مختصر مدت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ 3 سے 9 مہینے کے درمیان ان کا تبادلہ وہاں سے ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کم مدت میں انہیں موقع تو نہیں ملا کہ وہ اپنا کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ شروع کر سکیں یا اس کو پھر پائے تکمیل تک پہنچا پائیں۔ اپنی زندگی میں جو انہوں نے 17ویں صدی کے بالکل وسط میں جا کے تقریباً پوری کی، انہوں نے اس مقبرے پر کام جاری رکھوایا ہوا تھا۔ ان کی فوتگی کے بعد یہ کام مکمل ہوا ہے۔ وہ اس وقت جس مقبرے میں دفن ہیں اس کا گھیراؤ، اس کے اطراف و جوانب میں ان کے مقبرے کے چاروں طرف ایک وسیع احاطہ ہے، جس کے بیچوں بیچ یہ عجیب طرز کا مقبرہ اپنی رعنائیوں کے ساتھ دیکھنے والوں کو دعوت لطف اور دعوت فکر دے رہا ہے۔ اس کی آرکیٹیکچرل ڈیزائن جو ہے اس کی شروعات کیسے ہوئی ہوگی، اس کے پیچھے کون سی انسپائریشن ہوگی، کس چیز سے متاثر ہو کر اس قسم کا سلسلہ بنا ہوگا۔ لگتا ایسا ہے کہ فتح پور سکری میں کچھ ایسی عمارتیں ضرور تھیں جن سے انسپائریشن لی جا سکتی تھی، لیکن یہ نہیں پتہ کہ مرزا عیسیٰ کو فتح پور سکری جانا نصیب ہوا تھا یا نہیں۔ اس وقت اس کے مقبرے کو بہت سارے معاملات میں پیچیدگیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زلزلے کے متعدد جھٹکے ان کئی سالوں میں محسوس ہوئے اور اس نے ضرور اپنا اثر اس عمارت پہ چھوڑا۔ یہ عمارت ستون در ستون، ستون در ستون، ایک سے زیادہ منزلوں پر محیط ہے۔ اس کے چاروں طرف ہوا کے لیے پورا مقبرہ کھلا ہوا ہے۔ اس میں دیواریں نہیں ہیں، ستون ہیں۔ اسی طرح اس کا گنبد جو ہے وہ
اس خطے میں سب سے بڑا یعنی سب سے چوڑا گنبد ہے، اس کا کھڑا ہونا بھی ایک کمال ہے۔ ہم نے جب اس مقبرے کی زندگی کے متعلق، اس کی حفاظت کے متعلق، اس کے بچانے کے متعلق جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کا گنبد بھی اپنی گولائی کھو بیٹھا ہے اور اس میں ایک طرف سے کجی آ گئی ہے اور وہ تھوڑا سا بیضوی ہوا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ایسی ہے کہ عمارت جو ہے وہ مشرق اور شمالی کونے پہ باہر کی طرف جھکی ہے۔ اس جھکنے کی وجہ سے اس وقت عمارت کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اچھا، اب یہ کیسے ہوا ہوگا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ستون اور ان ستونوں کے اوپر جو شتیر ہے پتھر کے، ان میں کریک پڑے ہیں، وہ ٹوٹے ہیں۔ ان کے ٹوٹنے کی وجہ سے عمارت میں جو ایک بیلنس تھا وہ کچھ کم ہوا۔ بہت پہلے کسٹوڈینز نے بہت سی جگہوں پر کنارے اور کھدروں میں کچھ چھوٹی موٹی دیواریں اینٹوں کی کھڑی کر کے مقبرے کو گرنے سے تو تھام رکھا ہے، لیکن یہ بندوبست عارضی ہے۔ لگتا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں ارباب اقتدار کو اس چیز پہ مائل کرنا ہوگا کہ وہ اس کے حفاظت کا، اس کے بچاؤ کا کوئی منصوبہ بنائیں اور وہ تکنیکی بنیادوں پر ہو تاکہ یہ عجیب اور غریب، حیرت انگیز اور خوبصورت مقبرہ مستقبل کے لیے بچایا جا سکے۔